بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے۔ اس دن کے صدقے ساری بہاریں ہیں، ساری رونقیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو کعبہ ہے نا وہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، اور جانتے ہیں جانے والے کہ مقام ابراہیم کا رخ سرکار کے گھر کی طرف ہے۔ تو سرکار کی ولادت کے موقع پر کعبہ بھی تعظیم کے لیے جھک گیا، اور کعبے سے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے۔ الآن طہرنی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین۔ اب وہ آیا ہے جس نے مجھے مشرکوں اور بتوں کی پلیتی سے پاک کر دیا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ۔ اگے شاید تم چپ کر کے بیٹھے ہوں، بول لو۔ پٹھان صاحب آندھا کہ نہیں؟ جن کے سجدے کو محراب، ان لبوں کی لطافت پہلا۔ اور ایک سوکھا شعر پنجابی دا، زمانے دا سجدہ ہے کعبے دے ولے۔ سجدہ تو رب کو ہوتے نا، کعبہ کی طرف کر کے کرتے بلے۔ زمانے دا سجدہ ہے کعبے، سارے بولتے ہو زمانے دا سجدہ ہے کعبہ بھی جھکدا محمد دے در تے، ہے کعبہ بھی جھکدا، ہے کعبہ بھی جھکدا محمد دے در تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ لمبے قد والی خوبصورت عورتیں میرے کمرے میں موجود ہیں۔ مکہ کی رہنے والی بھی نہیں تھی، سفر کا اثر بھی نہیں تھا۔ اگر مکہ کی ہوتی تو بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، ان کو معلوم ہوتا۔ اگر سفر سے آئی ہوتی تو گرد و غبار چہرے کے اثر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ دور اس زمانے میں زیادہ یہ سفر سے ہے۔ فرماتی ہیں میں حیران تھی کہ یہ عورتیں کون ہیں اور میری حالت انہیں کس نے بتائی ہے۔ تو اچانک ایک عورت نے کہا میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، یہ حضرت آسیہ ہیں، اور دوسری عورتیں جنت کی حوریں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا۔ وہ دیکھو نور برساتا، ایک کافی سوکھا شعر ہے، سوکھا نہیں بلکہ کافی سوکھا، اس بات سے پڑھ لو۔ وہ دیکھو نور برساتا، وہ دیکھو نور برساتا،
عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں، سیدہ شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت النجوم تدنو من الارض، ستارے زمین کے قریب آگے، کأنہا تسقط علی الارض، یوں لگتا تھا کہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اللہ نے محبوب کی تعظیم کے لیے ستاروں کو بھی جھکا دیا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو زمین کو، زمین تیرے مقدر کے نثار، تیری قسمت کے صدقے زمین کو چومنے عرش۔ اب یہاں غور کریں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وصال فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے تھے، اور حضرت آسیہ کو ہزاروں سال۔ تو محبوب کی آمد کے وقت اللہ نے حضرت مریم کو بھی بھیجا، حضرت آسیہ کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، حضور کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ شام وہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر، اور آپ کی ولادت ظاہر بند کمرے میں ہوتی ہے، مکہ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اب کمرہ بند ہو، دیواریں موٹی، جتنی بھی تیز روشنی کر لی جائے وہ دیواروں کو چیر کر باہر جا سکتی؟ بولو بھائی، دیواروں کو چیر کر روشنی باہر؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو نور ظاہر ہوتا ہے، دیوار رکاوٹ نہیں بنتی، پہاڑ رکاوٹ نہیں بنتے، فاصلے رکاوٹ نہیں بنتے، نگاہ اڑتی ہے، ملک شام تک پہنچ جاتی ہے۔ جب سرکار کی آمد پر نور سے اتنی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی آمد، نبی کی آمد، مدثر کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا۔ وہ دیکھو نور برساتا، وہ دیکھو نور برساتا، اور آپ پیدا ہوئے پاک، صاف، طیب، طاہر، مصفہ، مجلہ، معمبر، معطر، بلکہ فرماتے ہیں فَقَانَ يَفُوهُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے اعلیٰ ترین کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی، ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے تو ایسے لگتا کہ عطر بیچنے والی کی ڈبیا سے ہاتھ نکالا ہے۔
جب سرکار جس راستے سے گزر جاتے راستہ مہک جاتا، صحابہ کو اگر حضور سے ملنا ہوتا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ سرکار کدھر گئے ہیں، راستہ خود بتاتا تھا کہ محبوب ادھر سے گزرا ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، جتوں دی سردار لنگ گئے، گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین۔ حضور کی ایک رضائی خالہ تھی حضرت ام سلیم، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، آرام فرمایا، آپ کے جسم سے پسینہ بہت نکلتا تھا، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، حضور کی آنکھ کھلی تو حضرت ام سلیم آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی۔ فرمایا اسے کیا کرو گی؟ عرض کیا حضور ہم اسے دلہنوں کو خوشبو کے طور پر استعمال کرائیں گے۔ عام آدمی کا پسینہ بدبودار مگر ایسی خوشبو نہیں ہے کسی۔ ایک صحابی ہیں عتبہ بن فرقت، ان کی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ ایک دن ان کی ایک بیوی ام عاصم کہنے لگی ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی ہیں، ہم نے ابھی آپ کو کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، مگر جب آپ آتے ہیں تو ہماری خوشبو ختم ہو جاتی ہے، آپ کی غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ اب حیرانگی بڑھ گئی، لگائی نہیں تو آتی کیسے؟ کہتے ہیں کہ حضور کی حیات ظاہری میں میرے جسم پر آبلے چھالے دانے پھوڑے پھرسیاں نکل آئے۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پہ لگا کے میرے جسم پہ پھیرا، ہاتھ کا لگانا تھا کہ پھوڑے پھنسیاں غائب ہو گئے، اور اس وقت سے میرے جسم میں خوشبو پیدا ہوگی۔ میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں، مگر جب میں جہاں بھی جاتا ہوں میری خوشبو سب خوشبوؤں پر غالب آ جاتی ہے۔ معجزے انبیاء معجزے انبیاء معجزہ بن کے آیا بھی معجزہ۔ حضور پیدا ہوئے ناف بریدہ ختنہ شدہ، اور آنکھوں میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر سرما لگا ہوا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ کائنات میں کسی کو ایسا حسین بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب تو بنانا تھا، اللہ نے اپنا تو نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم المرسلین ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، لیکن خدا دے عرش تے جا بین والا، خدا دے عرش تے جا بین۔ بلکہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی۔ مصر کی جن عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کے حسن حقیقی کے جلوے دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے دل کے ٹکڑے نکال کر باہر کر دیتی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب انوار کا عالم کا انوار، ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، دیدار کا عالم۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی حضرت علی سے فرمایا تم ذبح کی۔ تو اونٹ ذبح کرنا اوکھا کام ہے کہ سوکھا؟ بولو بھائی۔ مگر یہاں کوئی مشکل نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک اونٹ کو ذبح کر کے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن سرکار کے سامنے کر دیا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، دیدار کا عالم۔ حضور پیدا ہوئے، آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، امت کی یاد فرمائی۔ پہلے سجدہ پیروز ازل سے درود، پہلے سجدہ پیروز ازل سے درود، یادگاری اے امت پہلا یادگاری اے۔ اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، بچہ پیدا ہوتے سجدہ کرے اور امت کو یاد کرے، عقل میں نہیں آتی نا۔ مگر معجزہ نہ عقل کے پیمانے میں تولا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ترازو میں ناپا جا سکتا ہے۔ اگر عقل میں آئے تو معجزہ نہیں، معجزہ عقل میں آتا نہیں۔ اگر عقل میں آئے تو معجزہ، کیونکہ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ عاجز کرنے والا۔ معجزہ کا معنی عقل کو عاجز کرنے والا۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے نا، اس سے بہت آگے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ چلو ہم قرآن دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت عام قاعدے سے ہٹ کر ہوئی۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیا۔ حضرت مریم بڑی پریشان تھی، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں، اتنی نیک پارسا، تو لوگ کیا مجھے کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ الہام فرمایا نا ان کو کہ تو نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، فلاں نکلم الیوم انسیا، آج میں کسی نال گل نہیں کرتی۔ فاتت بہ قومہا، حضرت عیسیٰ نے لے آیا کہ اپنی قوم کو لا گئی۔ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے مریم تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا انسان نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ بغیر نکاح کے بیٹا لا کٹوا کے رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، انہوں پوچھ لو۔ عمر چند گھنٹوں کی ہے، عمر کتنی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی؟ چند گھنٹوں کی۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو بچہ ہے پنگوڑے میں ہم اس سے کیا بات کریں۔
ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پتہ سی کہ لوگاں کہنے اللہ دا بیٹا، پہلوں اپنی بندہ ہوندا اعلان فرما دیتا۔ قال انی عبداللہ، عمر کی نہیں ہے چند گھنٹے دی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، صاحب کتاب نبی بنایا، صاحب مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اور فرمایا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن دنیا سے جاؤں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بچپن میں علم دے سکتا ہے کہ وہ نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، ان کی کتاب کے یہ حکم ہیں، تو ہمارے آقا جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، اللہ ان کو بھی یہ علم دے سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری امت گناہ گار ہے، اور میں امت گناہ گار کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یا غوث اعظم، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا، اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، اے نبیوں بتاؤ تو صحیح، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا ماں، کیا نبی ہے تمہارا۔ تو ایک بات کی خدمت، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں تھا، وہ مکان جس میں حضور پیدا ہوئے اس وقت، ہو سکتا ہے 250-300 سال کی پہلے کی بات ہے، وہاں 12 ربیع الاول کو محفل میلاد ہوتی تھی اور حضور کے معجزوں کا بیان ہوتا، خصوصاً ان معجزوں کا جو حضور کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ساری فضا زمین سے لے کر آسمان تک نور سے معمور ہو گئی۔ میں حیران، یہ روشنی کیسے؟ وہ صاحب بصر بھی تھے، صاحب بصیرت بھی۔ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ روشنی ان فرشتوں کی ہے جو آسمان سے زمین پر اللہ کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے دیدہ ایک اور انی اکھالا، دیدہ ایک اور میں نے کیا ہے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر کیا دیکھے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سلام۔